ناظرین، غزہ میں 2 سال کی اسرائیلی بربریت، ماورائے قانون و انصاف قتل و غارت گری، فلسطین کی تسلیم شدہ نسل کشی اور 67,000 معصوم انسانوں کی شانوں کی شہادت کے بعد اب اہم پیش رفت سامنے آئی اور اسرائیل اور حماس کے مابین ابتدائی مرحلے کا امن معاہدہ طے پا گیا۔ یہ معاہدہ صدر ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکاتی امن پلان کا ابتدائی حصہ ہے۔ معاہدے کے تحت چند نمایاں نکات درج ذیل ہیں کہ اسرائیل اپنے فوجی کارروائیاں معطل کرے گا اور اتفاق کردہ لائنوں تک انخلا کرے گا، جو نتیجتاً جنگ بندی کا آغاز تصور کیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے زیر حراست اسرائیلی مخفیوں کو 72 گھنٹوں کے اندر رہا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بدلے اسرائیل اپنے ہاں قید فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن کی تعداد تقریباً 1700 افراد کے قریب ہے۔ اس جنگ بندی معاہدے پر بین الاقوامی رد عمل تیزی سے سامنے آیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریز نے اس معاہدے کو فلسطینی خود ارادیت کی طرف ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے فریقین سے اپیل کی کہ وہ انسانی امداد کی رسائی کو آسان کریں اور اس عارضی معاہدے کو ایک مستقل امن کی سمت میں تبدیل کرنے کا عزم کریں۔ لیکن جہاں خیال ہے کہ معاہدہ ایک تاریخی قدم ہے، وہاں کئی سنگین سوالات بھی باقی ہیں۔ معاہدے کی توثیق اسرائیلی حکومت کی کابینہ کی منظوری پر منحصر ہے اور ابھی تک معاہدے کی حتمی شکل اور نفاذ کے شیڈول میں شکوک باقی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، معاہدے نے حماس کو غیر مسلح کرنے اور غزہ کے طویل المدتی انتظامی سیٹ اپ جیسے بنیادی معاملات کا حل تجویز نہیں کیا۔ ماضی کے ناکام امن منصوبے اور بار بار ٹوٹنے والے جنگ بندی وعدوں کی روشنی میں یہ پہلا مرحلہ ایک امید افزا آغاز ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے دار و مدار اس بات پر ہے کہ آیا فریقین اس پر عمل درآمد کا سیاسی عزم رکھتے ہیں اور آیا عالمی طاقتیں توثیق، نگرانی اور تعمیری معاونت کے ذریعے اس معاہدے کو زمین پر حقیقت میں بدل پائیں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حسن عبداللہ صاحب، جو TRT کے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ حسن عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا۔ حسن صاحب، معاہدہ کس حد تک تادیر ثابت ہو سکتا ہے جب ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے تو میرے خیال سے یہاں پر کچھ مسائل ہیں۔ اگر ہم اوزلو اکورڈ سے لے کر اب تک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بہت واضح ہو جاتا ہے کہ اسرائیل نے جتنے بھی معاہدے ہوئے ان کی خلاف ورزی کی، ان معاہدوں کو توڑا، مختلف جواز پیش کیے اور بعض اوقات وہ جواز پیش کیے جس کو بین الاقوامی کمیونٹی نے تسلیم نہیں کیا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو بات کی جا رہی ہے کہ جو 20 نکاتی پلان ہے اس کے تحت 2 ریاستی حل کی طرف بڑھا جائے گا، لیکن دوسری طرف بیانات جو اسرائیلی وزیر اعظم کے ہوں یا ان کی کابینہ کے اراکین کے، وہ بہت واضح ہیں۔ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 2 ریاستی حل ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کے مسائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہو کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کچھ عرصے پہلے جو موجودہ صورتحال ہے فلسطینی علاقوں کی، ان کو سوئس چیز سے تشبیہ دی تھی کہ جس طرح سے وہ بٹے ہوئے ہیں، جس طرح سے مختلف علاقے ہیں جہاں ایلیگل سیٹلمنٹس قائم ہیں، تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ریاست قائم بھی کی جائے گی۔ جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں فلسطینیوں کے لیے کسی قسم کی گارنٹیز موجود نہیں ہیں۔ اس میں بلکہ یہ نقطہ موجود ہے کہ اسرائیل اگر محسوس کرے کہ حماس کی یا فلسطینی گروپوں کی طرف سے اس کو توڑا گیا ہے تو وہ عسکری کارروائی دوبارہ سے شروع کرنے کا جواز رکھتا ہے۔ ابھی جو آج پیش رفت ہوئی ہے اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے تو بمباری کا اور حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک معروف فلسطینی صحافی نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیل نے ان کے تیسرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ میرے خیال سے اس سے بہت سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو حسن صاحب، ابھی آپ اوسلو اکارڈ کی بات کر رہے تھے، راجر پلان بھی فیل ہو چکا۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ توسیع پسندانہ قسم کی ذہنیت ہے اسرائیل کی، تو 2 ریاستی حل جو ابھی معاہدے کی بات ہو رہی ہے، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے فیوچر میں بالکل ہی نہیں مانا جائے گا۔ آج اگر یہ خاموش ہوا جا رہا ہے تو کل ایک اور جنگ کی تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ بنجامن نیتنیاہو، بن گویر، سموٹرچ کی طرف سے کس قسم کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں، یعنی یہ کیمرے پہ ان کے بیانات موجود ہیں۔ کوئی سازشی تھیریز نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب وہ پرومس لینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جو موجودہ مقبوضہ علاقے صرف نہیں شامل، بلکہ اس میں وہ اردن، لبنان، شام،
جنوبی سعودی عرب اور یہاں تک کہ ترکی تک کا بعض حصہ اس میں وہ شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پرومس لینڈ ہے. تو عزائم تو بہت واضح ہیں، توسیع پسندانہ عزائم واضح ہیں. اور جہاں اب جس پوائنٹ تک وہ آ گئے ہیں، پھر یہاں پر یہ منطقی سوالات بنتے ہیں کہ وہ یہ لیوریج حاصل کرنے کے بعد اس کو وہ کیوں کھونا چاہیں گے. ہم نے دیکھا کہ جہاں پر بھی ایک پولیٹیکل پروسیس ہوا، چاہے وہ ایران کا معاملہ ہو، جب عمان میں ٹاکس ہونی تھی تو اس وقت اسرائیل نے یونیلیٹرل ایکشن لیا اور اس کو سیبوٹاج کر دیا. یہی معاملہ ان مقبوضہ علاقوں کا بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ زیادہ دیر چل پائے گا. صحیح. اچھا، لیکن ایک چیز جو ہے کہ یہاں پر جنوری میں بھی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن اب جو یہ معاہدہ ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہ اب بہت زیادہ خوش بھی ہوا جا رہا ہے، لوگ پوری دنیا میں اب یہ بات ہو رہی ہے، اس میں اور اس میں کیا آپ کو ڈفرنس نظر آ رہا ہے کہ یہ چل سکے گا آگے چند دنوں میں، چند مہینوں میں، یا ان فیوچر مستقل طور پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک خوش ہونے کی بات ہے، جب لوگوں کے پاس زیادہ اختیارات نہ ہوں تو پھر ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے وہ کیا چوز کریں. جو لوگ ہر روز قتل کیے جا رہے ہیں، ان کو اگر کہیں بھی امید کی کسی قسم کی بھی کرن نظر آئے، چاہے وہ کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. یہاں پر وہ سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جن کے لیے فیس سیونگ کا معاملہ ہے. یہاں پر امریکن ایڈمنسٹریشن تک کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو ابھی امن کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ 2 برسوں میں تمام سیز فائر اٹیمپٹس کو انہوں نے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو کیا ہے. جب یہاں تک کہ ایگزیکٹلی. برطانیہ تک آن بورڈ آ چکا تھا، جب برطانیہ تک جنرل اسمبلی میں یا UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بعض قرارداد کے حق میں ووٹ ڈال رہا تھا، اس وقت بھی امریکہ نے مخالفت کی. تو دیکھیں، یہاں بہت بنیادی سوالات ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک کی یہاں پر بعض اوقات فیس سیونگ کے معاملات ہیں، بعض اوقات ان کے اپنے پاور پروجیکشن کے معاملات ہیں. لیکن اگر سچ بات کریں تو سچ بات یہ ہے کہ نمبر 1 ان ممالک کے اختیارات محدود ہیں، اور نمبر 2 وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اسٹریٹجک کیلکولس کو اپنے حق میں استعمال کریں، چاہے وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے ہو، وہ یہ پیش کر رہے ہو کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا، یا فلسطینیوں کے اس میں ابراہیم اکورڈ سے 2020 سے بالخصوص جو معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے، اس کے حقائق سب کے سامنے ہیں جو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیں تو. بالکل. اچھا، لیکن حسن صاحب، نیتن یاہو کا سیاسی مستقبل اس معاہدے کے بعد وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ ون ون سچویشن بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، اور کسی کے لیے یہ بڑا ایک لاس بھی ہو سکتا ہے. تو اس معاہدے کا نیتن یاہو کے سیاسی مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے آئے کہ نیتن یاہو نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے معاملے کو ایسکیلیٹ کیا، اور وہ اس صورتحال کی تنقید کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے معاملے کو مس ہینڈل کیا. لیکن جب آپ جو دیگر مغربی پولنگ ایجنسیز نے جو سرویز کیے ہیں اسرائیلی سوسائٹی میں، ان کے آپ نتائج دیکھیں تو بالکل واضح ہے کہ اسرائیلی عوام کی اکثریت یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ غزہ میں عسکری کارروائی کو مزید جو ہے وہ شدت کے ساتھ کیا جائے. جو پالیسیز ہیں، چاہے وہاں کی وہ سینٹرسٹ پارٹیز ہوں یا الٹرا رائٹ پارٹیز ہوں، بنیادی طور پر جو ان کی پالیسیز ہیں ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو اگر نیتن یاہو صاحب مثال کے طور پر یہ سیاسی جنگ، جو ڈومیسٹک سیاسی جنگ ہے، وہ ہار بھی جاتے ہیں اور کوئی اور آ جاتا ہے، تو اگر آپ بیانات اٹھا کر دیکھیں اور اسرائیلی جو پبلک کے سینٹیمنٹس دیکھیں، تو اس سے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی بنیادی تبدیلی ان کی فکر یا طرز عمل میں آئے گی. صحیح. اچھا، اس میں اب غزہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تعمیر نو اور بحالی یہ مسلم ممالک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ اگر یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوپنلی مسلم ممالک غزہ کی بحالی اور وہ سارے ایریاز جو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں وہ کر پائیں گے، یا اس میں بھی اسرائیل کا کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہوتی نظر آئے گی؟ پہلا سوال تو یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جب ہم غزہ کی بحالی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا شامل ہے، کیونکہ اگر ان 20 نکاتی ایجنڈے کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں رائٹ آف ریٹرن کی کوئی بات نہیں ہے. لاکھوں فلسطینی جو بے دخل کر دیے گئے ہیں، ان کو یہ آپشن تو دیا گیا ہے کہ جو چاہیں وہ وہاں سے نکل کے کسی تھرڈ کنٹری جا سکتے ہیں، کہیں اور جا سکتے ہیں. لیکن رائٹ آف ریٹرن کا معاملہ کیا ہوا، لیکن اپنے وطن نہیں آ سکتے. کمپنسیشن کے معاملات کیا ہوئے. اس کے علاوہ یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کوشنر،
ان کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں کیا عزائم ہیں، اس پر بھی بیانات آ چکے ہیں، بہت کھلے معاملات ہیں. جس قسم کی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہاں عام غزہ والے غریبوں کو تو لا کے نہیں رکھا جائے گا. تو دیکھیں 2020 سے جب ٹرمپ نے اپنے پہلے پلان پروپوز کیے تھے، اس وقت بھی جو چیزیں سامنے رکھی گئی تھیں، مثال کے طور پہ جیروسلم از انڈیوائڈیڈ کیپٹل آف اسرائیل، تو اس وقت سے معاملات بالکل واضح ہیں. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ سے عام فلسطینیوں کو فائدہ حاصل ہوگا، تو یہاں پر بہت سے سوالات بنتے ہیں. اکثر ہم تاریخ سے ناواقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات دیگر مفادات کی وجہ سے ہم جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن درست طریقے سے جان بوجھ کر نہیں کرتے.